هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن، اور اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات احکام کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ مائدہ کا چونکہ اختتام ہو چکا تھا، تو سورہ مائدہ کے اختتام کو بھی بیان کیا اور ریویو بھی کیا کہ ہم نے اب تک سورہ مائدہ کے تحت کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، اور ضمناً یہ بھی بیان کیا کہ سورہ مائدہ کے مضامین کیا ہیں۔ تو آج سے ہمارے پروگرام میں سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو پہلی نمبر آیت ہے اسی کی تفسیر بیان کی جائے، اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ ہم منتخب آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یعنی وہ آیات جس میں فقہی احکامات ہیں ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو اگر کسی سورت کی پہلی آیت ایسی ہوگی کہ جس میں فقہی احکام بیان کیے ہوں گے تو یقینی طور پر اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت اس سورت کی، سورہ انعام کی، جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے آیت نمبر 68، یعنی 1 نمبر آیت سے لے کر 67 نمبر آیت تک آیات احکام شامل نہیں ہیں، دیگر موضوعات پر ہیں۔ سورہ انعام کیا ہے، اس کے مضامین کیا ہے، اس سورت کا تعارف کیا ہے، آئیے سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں کو بیان کر دیں۔ آج جس آیت پر ہم نے پروگرام کرنا ہے اس کے بعد پھر اس آیت کے تحت تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سورہ انعام 20 رکوع ہیں اور اس سورت میں 165 آیات ہیں۔ یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ 6 آیتیں ایسی ہیں اس سورت مبارکہ میں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور یہ سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جب اس کا نزول ہوا تو یک بارگی میں ہوا، یعنی جو سورہ بقرہ ہے اور صورتیں ہیں ان کے آیات وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں، لیکن اس سورت مبارکہ کے متعلق روایات موجود ہیں کہ یہ یک بارگی میں نازل ہوئیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورت ایک شب میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس بیان کرتے، اور نبی اکرم علیہ السلام بھی سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سر بہ سجود ہو گئے جس موقع پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ سورت نازل ہوئی، دوسروں کو کیا پتہ کیا نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اسی شب کاتبوں سے کہہ کر یہ سورت مکمل طور پر لکھوا دی۔ بڑے فضائل ہیں اس سورت مبارکہ کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اپنے مصلی پر بیٹھ گیا اور سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں اس نے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ بتائیے کتنی عظیم سورت مبارکہ ہے۔ پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف پہلی 3 آیتیں جو پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے، تو اس کو یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انعام کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جو چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کو انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام انعام کیسے پڑا؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس سورت کے اندر کفار کی ایک ہڑ دھرمی کا بیان کیا گیا کہ انہوں نے
جو چوپائے تھے، جو مویشی تھے، ان کی تقسیم کر لی اپنے مرضی سے کہ جناب یہ فلاں کھائیں گے اور یہ فلاں نہیں کھا سکتے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزیں یا حرام کی ہوئی چیزیں اس میں اپنی منمانی چلائی، اپنی مرضی دکھائی، اور ان کے رد کو اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو جس چیز کا رد تھا، جو موضوع تھا اصل، وہی موضوع منتخب کرتے ہوئے اس صورت کا جو نام ہے وہ انعام پڑ گیا، اور یہ جو لفظ ہے قرآن مجید فقان حمید کی اس صورت میں ایک سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اس صورت کے مضامین پر جب ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ مکی صورت مبارکہ ہے، اور جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں احکام کم بیان کیے گئے، یعنی انفرادی احکام تو بیان کیے گئے نماز روزے وغیرہ کے، لیکن ایک اجتماعی احکام، معاشرتی احکام، معاشرے کی یعنی اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، اسلامی ریاست نہیں بنی تھی، تو معاشی مسائل کا معاملہ بھی درپیش نہیں تھا، سزا کا معاملہ بھی درپیش نہیں تھا، ریاست بنے گی تو ریاست سزا دے گی۔ تو اس لیے جو بنیادی اور مرکزی مضامین ہیں جو اس صورت مبارکہ میں بیان ہوئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، وحی، رسالت، بعث بعد الموت، جزا و سزا کا اثبات اور اس طرح کے موضوعات ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کو یک بارگی میں نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ صورت پوری کی پوری کفار کے جو دلائل تھے، کفار کی جو باتیں تھیں، اس کے خلاف ایک برہان اور ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پوری کی پوری صورت کے اندر ان کا رد موجود ہے۔ اس بنیاد پر اس صورت مبارکہ کو یک بارگی میں نازل کیا گیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی وحدانیت کے دلائل کو اس صورت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ خود جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ بلا شبہ تعریف ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے، شب اور دن بنائے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر کافر لوگ اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا رد بیان کیا گیا۔ مجموعی طور پر اس صورت مبارکہ میں نبوت، رسالت، وحی، بعث بعد الموت، حساب و کتاب، حشر و نشر، حساب کتاب، معاشرتی تمدن، حلال و حرام کی تشریح اللہ تعالیٰ کا کام ہے یا اس کے دیے سے انبیاء کا کام ہے۔ اللہ رب العزت اولاد سے، بیوی سے پاک ہے، اس بات کا تنزیہ بیان کیا گیا۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم الکلام کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام میں جو توحید کے بنیادی قواعد ہیں وہ تمام کے تمام قواعد تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ جو نبی اکرم علیہ السلام سے عناداً معجزات مانگا کرتے تھے، ان کی جہالت کا بھی بیان ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کا بوجھ آپ پر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ پر احسانات کی بات کی گئی، قرآن پاک اور دین اسلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور مشرکین جو کچھ جرائم کیا کرتے تھے ان کے احوال اور ان کا رد اس صورت مبارکہ میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو یہ مختصر مضامین کا تعارف تھا کہ سورہ جو انعام ہے، اس صورت مبارکہ کے اندر کیا مضامین بیان ہوئے، اور یہ صورت مبارکہ مکی ہے یا مدنی، اس حوالے سے ہم نے مختصر گفتگو کی۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آیات احکام کا انتخاب کر کے ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات: نمبر 1، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، برائی اور برے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے، لیکن کیوں؟ نمبر 3، فتاوی رضویہ سے کچھ مثالیں اور مواقع جہاں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بیان کر کے خبردار کیا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے تحت کن کن نکات پر بحث کی جائے گی، بات کی جائے گی، گفتگو کی جائے گی، اس کی فہرست آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام سدی علیہ رحمہ سے روایت کیا کہ کفار کی یہ عادت تھی، یعنی جو مکہ مکرمہ کے کفار تھے، مشرکین تھے، کہ وہ چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد کان المشرکون اذا جالسوا المؤمنین وقعوا فی النبی والقرآن فسبوہ واستہزؤوا بہ۔ تو ان کی عادت کیا ہوتی تھی کہ وہ دیکھتے کہ مسلمان بھی بیٹھے ہیں قریب قریب، تو پھر وہ قرآن پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے، قرآن کے خلاف بات کرتے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرتے، فسبوہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام ابن سیرین سے بھی روایت کیا گیا، انہا نزلت فی اہل الاہواء والبدع من المسلمین الذین یؤولون الآیات بالباطل لتأیید ما استحدثوا من المذاہب والآراء، کہ اس آیت مبارکہ کا جو عموم ہے، اس عموم میں وہ سارے لوگ شامل ہیں کہ جو مسلمانوں سے ایک نیا فرقہ نکالنا چاہتے ہیں، ایک ایسا گروہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو اجتماعیت کی نفی کرتا ہو، جو جمہور کے خلاف چلتا ہو، جو ایک الگ اپنا جو ہے وہ دکان سجانا چاہتا ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا جب ہم سیاق دیکھتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کا جب ہم الفاظ دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ، جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی جو آیات ہیں، قرآن کریم، فرقان حمید مراد ہو، یا اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بیان کرتا ہے وہ چیزیں مراد ہوں۔ یخوضون، ویسے تو یہ جو لفظ ہے سمندر میں غوطہ مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد تنقید کرنا ہے، کہ یہ تنقید کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی نشانی ہیں، برہان ہیں، دلیل ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے بارے میں اول فول بکتے ہیں، تو اے مسلمانوں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جو بنیادی فلسفہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور خبردار کسی سے اگر غلطی بھی ہو جائے، شیطان بہلا دے، پسلا دے، وسوسہ پیدا کر دے، اس کی وجہ سے وہ جا بیٹھے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے پر ہرگز ہرگز ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہاں ظالم سے مراد کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، فساق و فجار بھی ہیں، بد عقیدہ بھی ہیں، اور جو بد اعمالیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑی ہی جامع الاحکام ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر برائی سے بھی بچنا ضروری ہے، اور برے لوگوں سے بچنے کی بھی
تاکید اور تعلیم موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب برائی کو جو ہے وہ برا جانو، لیکن برائی کرنے والے کو برا نہ جانو۔ اس جملے کے اندر دو پہلو بنتے ہیں، ایک پہلو درست ہے، ایک پہلو غلط ہے۔ درست پہلو اس اعتبار سے ہے کہ ایک شخص برائیوں میں مبتلا ہے، اب کوئی اسے سمجھانا چاہتا ہے، ایک دائی دعوت دینا چاہتا ہے، وہ اسے کمپنی دیتا ہے، اسے راہ راست کی طرف لے کر آتا ہے، وہ بڑا چکنا ہے، جس طرح کہ جناب کسی کے سامنے شیر آ جائے اور اسے راستہ ڈھونڈنا ہو تو کتنا چکنا رہے گا، وہ راستے کو بھی دیکھے گا، شیر کو بھی دیکھے گا۔ تو برائی جو ہوتی ہے وہ شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو ایک دائی بھی ایک چکنا ہو کر اس کی طرف آگے بڑھے گا، اور یہ نہیں کہ وہ الٹا دائی پر اثر انداز ہو جائے، بلکہ دائی اس پر اثر انداز ہوگا، دعوت دے گا، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اچھے رویے کے ذریعے اس کو راہ راست پر لے کر آئے گا۔ وہ شخص اس اعتبار سے قابل نفرت نہیں بلکہ قابل رحم ہے کہ وہ اگر نہ سمجھایا گیا، اس کی اصلاح نہ کی گئی تو وہ جہنم کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ جو شخص ہے برائیوں میں مبتلا ہے تو اس سے دور رہنا مسلمانوں کو ضروری ہے۔ کیا شرابی سے لوگ دور نہیں بھاگتے؟ ڈاکو سے لوگ دور نہیں بھاگتے؟ کیا چور سے لوگ دور نہیں بھاگتے؟ کیا اپنے بچوں کو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتے؟ بلا شبہ کرتے ہیں۔ لیکن بہت ساری برائیاں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لوگ جن کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے، اور جب برائی کا احساس بھی ختم ہو گیا اور برے لوگوں کے تعلق سے بھی احساس ختم ہو گیا تو پھر جو ہے ایک معاشرے کے اندر ابتری اور ایک جو مشکل صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعت، کہ جس آدمی نے گمراہ شخص کی، بدعات میں مبتلا شخص کی تعظیم کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، تو اس نے دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادیں ڈھانے میں، گرانے میں گویا کہ مدد کی۔ دیکھیے یہاں برائی کرنے والے کے لیے نفرت موجود ہے۔ نفرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب کوئی تلوار نکال لے گا اس کے خلاف۔ برائی کے تقاضے ہوتے ہیں، جو حاکم ہے وہ ہاتھ سے برائی کو روکتا ہے، برائی کرنے والوں کو روکتا ہے، جو زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکتا ہے، باقی لوگ دل میں برا جانتے ہیں، کوئی دل میں بھی برا نہ جانے۔ تو پھر یہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ ڈھانے کے مترادف ہیں۔ اور امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، من احب صاحب بدعت، جو دین میں نئے کام نکلتے ہیں، فتنہ نکلتے ہیں، گمراہیاں نکلتی ہیں، جو ایسے شخص سے محبت کرتا ہے، احبط اللہ عملہ، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے، وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور اس کے دل سے جو اسلام کی حلوت ہے، جو اسلام کی نورانیت ہے، وہ نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ برائی سے بھی دور رہنا ہے اور برے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر برے لوگ تو دور کی بات، جو برائیاں ہیں ان کے تعلق سے بھی ملال نہیں ہوتا۔ اب طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ایمانی غیرت ہوتی ہے، قوت ایمان ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو برائی اور اچھائی، ان کے اندر دل کی کیفیات میں تغیر نہیں آتا۔ کیسی ہی برائیاں ان کے سامنے بیان کی جائے، برے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ بڑا خطرناک الارم ہے۔ یہ دلوں کی کیفیت کا نہ بدلنا اور دلوں میں سختی کا آ جانا
اور دلوں کے اندر جو ہے وہ غیرت ایمانی کا ختم ہو جانا تو بڑا سخت جو ہے نا وہ ایک ایشو ہے. اور یہ تو اعمال کہاں جا رہے ہیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب قائم کیا. اس باب کا نام رکھا باب الغیرہ، غیرت کے بارے میں باب. اور پھر اللہ تبارک و تعالی غیرت کرتا ہے اس بات کو بھی بیان کیا، اور بندوں کے تعلق سے بندے کن چیزوں میں غیرت کریں اس بات کو بھی بیان کیا گیا. غیرت کہتے کس کو ہیں؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں الغیرۃ مشقۃ من تغیر القلب وہیجان الغضب. غیرت ایک وصف کا نام ہے کہ جناب جب بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک غصے کی کیفیت قائم ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، خون جوش مارتا ہے. کب؟ بسبب المشارکتی فیما بہ الاختصاص. جب یہ وہ کام دیکھتا ہے. اب یہ بندوں کی غیرت، بندے بندوں سے غیرت کب کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے کسی اور کے ساتھ فری ہو کر بات کر رہی ہے. پرانے وقتوں میں تو یہ مثال دی جاتی تھی بیوی کی، آج کے دور کے اندر تو یہ ایک فیشن ہے، یہ بھی ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے. ایک یہ بھی میں تو اس مثال کو بیان کرتے ہوئے بھی حیران ہو رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے لو یہ بھی کوئی برائی ہے، لیکن بہت بڑی برائی ہے کہ بیوی کا شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے کہ وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو، وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتی. جب شوہر اس کیفیت میں بیوی کو دیکھے گا تو اس پر جو کیفیت پیدا ہوگی اسے غیرت کہتے ہیں. یہ ہے ایک شوہر کی غیرت، ایک مرد کی اپنے محارم کے تعلق سے غیرت. خدا نخواستہ کوئی بچی سا کام کر لیتی ہے تو پھر کیا ایک قلبی جذبات کا عالم ہوتا ہے. غیرت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو ایک غیرت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ پر آتی ہے، اپنے گھر والوں پر آتی ہے. ایک غیرت یا حمیت، غیرت کے کئی نام ہیں، حمیت بھی کہتے ہیں، غیرت بھی کہتے ہیں، جو وطن کے تعلق سے ہوتی ہے. ایک غیرت وہ ہوتی ہے جو دین کے تعلق سے ہوتی ہے، دینی غیرت. دینی غیرت کیا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی کو، اس کے محبوب علیہ السلام کی ناپسندیدگی کو اپنی ناپسندیدگی بنا لیتا ہے، اور جب اس کا خلاف ہوتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تو اس کے قلب کے اندر ایسے ہی جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ غیرت کھاتا ہے، وہ کڑتا ہے. ظاہر بات ہے ہر جگہ زبان بھی کام نہیں کر سکتی، ہاتھ تو دور کی بات ہے، لیکن دل میں برا جانو، وہ جو حدیث پاک ہے کہ دل میں برا جانو، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ دل کے اندر غیرت ایمانی موجود ہو. جب یہ خبر چھپے کہ جناب شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں تو دل میں ایک غیرت ایمانی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جب یہ خبر چھپے کہ جناب جوئے کے اڈے کھل رہے ہیں تو دل کے اندر یہ غیرت ایمانی کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. جب یہ خبر چھپے، جب یہ خبر شائع ہو کہ جناب نئے سے نئے ایسے چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کے ذریعے فحاشی پھیل رہی ہے، جس کے ذریعے برائی پھیل رہی ہے، جب یہ خبر چھپے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بکھیرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے نت نئی سازشوں کا معلوم ہو، تو اس کے دل کے اندر ایک غیرت ایمانی کی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب ہمیں یہ خبر ملے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی اہانت کی گئی، قرآن کی اہانت کی گئی، دین اسلام کی اہانت کی گئی، تو ہمارے دل کے اندر غم کی کیفیت کا پیدا ہونا، غیرت ایمانی کی کیفیت کا پیدا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے.
یہی وہ چیز ہے جسے غیرت ایمانی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی جو روح ہے وہ روح یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر غیرت ایمانی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب غیرت ایمانی نہیں رہے گی پھر تو پھیکا مسلمان ہو گیا ہے، وہ تو اس کے اوپر تو کوئی رنگ اثر ہی نہیں کرتا، کیسا مسلمان ہے۔ تو وہ اب اس روایت کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے والے، زبان سے روکنے والے، ادنا درجہ یہ کہ دل میں برا جاننے والے۔ تو جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو کیا آپ کے دل کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، برائی کو برا جاننے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو آپ کے اندر غیرت ایمانی کی کمی ہے۔ آپ کو حب رسول کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ضرورت ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو جب روح محمد نکل جائے گی، غیرت ایمانی نکل جائے گی، حمیت نکل جائے گی، تو پھر وہ مسلمان کے اندر کچھ بھی نہیں رہا۔ غیرت ایمانی نہیں رہی تو اس کے اندر کیا رہا؟ وہ تو ایک جسم کا ٹکڑا ہے۔ وہ ایمان کی حرارت نہ رہی، ایمان کی حلاوت نہ رہی، ایمان کی تقویت نہ رہی۔ تو غیرت ایمانی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الغیرت ما یحبہ اللہ ومنہا ما یبغضہ۔ غیرت یہ ہے کہ بندہ اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس چیز سے نفرت کرے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ تو غیرت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بڑھ کر غیرت کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فواحش کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غیرت کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زجر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے ایسی چیزوں کو، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان پر زجر فرماتا ہے، ان پر جلال فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے۔ تو غیرت ایمانی ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے خلاف بات کرتے ہوں، قرآن کے تعلق سے بات کرتے ہوں، یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو، اٹھ جاؤ وہاں سے، کھڑے ہو جاؤ۔ کسی نے میری ماں کو گالی دی، میرے باپ کے خلاف بات کی، مجھے بری لگتی ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جب بات کی جاتی ہے، دین اسلام کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو مجھے کیوں بری نہیں لگتی؟ یہی وہ ایک سوال ہے کہ جس کا جواب مل جائے گا تو غیرت ایمانی، غیرت دینی ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، ہم اگر اس آیت مبارکہ کے تشریحات پر اگر دیکھیں، اطلاقات پر اگر غور کریں، تو کیا ایمانی بگاڑ، یعنی وہ لوگ جن میں ایمانی بگاڑ پایا جاتا ہے، وہ گمراہ ہیں، وہ بددین ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا کہنے والے ہیں، وہ دین میں فتنہ فساد پیدا کرنے والے ہیں، جو غلط تعویلات دین کی کرنے والے ہیں، قرآن کی غلط تعویلات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، قرآن کی غلط تعویل کرنے والا ایک سے بڑھ کر ایک شخص اس معاشرے سے گزرا ہے۔ بعض ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ جناب قرآن کے ظاہر پر عمل کرو، جنت سے مراد جنت نہیں ہے، حوروں سے مراد حور نہیں ہے، جہنم سے مراد کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وہ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وہ باتیں بیان کرتے رہے جو پوری امت سے ہٹ کے تھی۔ تو قرآن کی غلط تشریح ہے نا، غلط تعویل ہے۔ ایسے سارے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے فقہاء کرام نے کیا کیا مسائل اخذ کیے ہیں، یعنی یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ایک بنیادی فارمیٹ تو یہی ہے کہ کیا فقہی احکامات جو ہیں وہ اخذ کیے گئے۔ یہ آیت مبارکہ تو بڑی جامع الاحکام آیت، بڑی جامع الاحکام آیت ہے۔
ایک مسئلہ جو بحر شریعت صفحہ 392 حصہ 16 اور جلد 3 پر موجود ہے، اس مسئلے کو ہدایہ کے حوالے سے، بحر شریعت میں بھی ہدایہ کے حوالے سے ہے، تفسیرات احمدیہ میں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے۔ آیت مبارکہ برائی سے دور رہنے کی تلقین کر رہی ہے۔ فرمایا کہیں دعوت میں جانا سنت، یعنی دعوت میں جانا سنت ہے جب معلوم ہے کہ وہاں لہو و لعب ہوگا، گانا باجا ہوگا۔ اگر پتہ ہے کہ یہ خرافات ہوں گی تو وہاں نہ جایا جائے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کریں گے شادی میں، اور یہ بھی کریں گے، اور یہ بھی کریں گے، اور یہاں کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پتہ ہو کہ جہاں لہو و لعب ہے، ناچ گانا ہے، جہاں پر غیر شرعی چیزیں ہیں، پہلے سے پتہ ہو تو وہاں نہ جایا جائے۔ اور اگر کسی کو نہیں پتہ تھی کہ بھئی اس طرح بھی ہوگا اور وہ وہاں چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہاں لغویات موجود ہیں، تو اگر یہ چیزیں وہیں موجود ہیں کھانے کے پاس تو اٹھ کر آ جائے۔ اور اگر وہاں نہیں ہے، دوسرے حصے میں ہے، تو دوسرے حصے میں رہ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پھر بھی آ جائے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مقتدا نہ ہو، پیر نہ ہو، پیشوا نہ ہو، عالم و مفتی نہ ہو۔ کیوں؟ اس کے ہونے سے لوگ جواز پیدا کریں گے کہ جناب یہ بھی تو موجود تھا یہاں پر، اگرچہ کہ وہ دوسری جانب موجود تھا جہاں وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں۔ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ دوسری جگہ اگر وہ ہے تو دل میں اس کو برا جانے اور اس برائی کی جگہ سے دور ہو جائے۔ فتاوی رضیہ شریف میں نے چاہا کہ اس آیت مبارکہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ کوڈ کیا ہے، تو کیوں نہ فتاوی رضیہ شریف کے وہ مواقع دیکھ کر ان کو مثال بنایا جائے۔ ہمارے قارئین کے لیے مثال بھی بن جائیں گی، اور اس بات کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ فقہاء کرام نے اس آیت مبارکہ سے کہاں کہاں استدلال کیا ہے اور کہاں کہاں اس آیت کا حکم لوگوں کو بیان کیا ہے۔ ایک موقع پر نماز ترک کرنے کے تعلق سے سوال ہوا، کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑتے ہیں۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت نے جلد 6 کی بات ہے، یہ آیت مبارکہ کوڈ کی اور فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ گالیاں دینے والے، زنا، شطرنج میں مرتکب ہونے والے، جوا کھیلنے والے، ان کے بارے میں سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جلد 6 میں اس آیت مبارکہ کو کوڈ کیا، فرمایا ان لوگوں سے دور رہا جائے۔ ایک سوال ہوا کہ کسی نے مسجد کو دکان بنا دیا ہے، یعنی مسجد کی مسجدیت باطل کر دی ہے، معاذ اللہ، اتنی بڑی بے حرمتی۔ تو پہلی تو بات یہی کی جاتی ہے کہ وہ شخص توبہ کرے، اپنے گناہ کا ازالہ کرے، تلافی کرے۔ بالفرض نہیں مانتا تو پھر مسلمانوں کا فرض ہے اس سے دور رہیں، اس کا معاشی مقاطعہ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں اس کا، تاکہ وہ یہ جو ہر دھرمی ہے اس کی برائیوں میں بالکل گھسا رہنے کی ہر دھرمی، اس سے وہ باز آئے۔ اسی طریقے سے فسق کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، نہیں مانتا، وہاں فرمایا کہ اس سے دور رہیں۔ محارم سے نکاح کر لیا کسی نے، وہاں فرمایا کہ اس سے دور رہیں۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں محارم سے نکاح کرنے کے، ہمارے سامنے کتنے ایسے کیس آئے ہیں کہ لوگوں نے محارم سے نکاح کیا ہے۔ مرتد کے تعلق سے بار بار امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو کوڈ کیا کہ جو دین سے پھر گیا ہے اس کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، بلکہ مرتد وہ فرد ہوتا ہے کہ جس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک لسٹ بیان کی ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نہ اس کے ساتھ اٹھا جائے، نہ بیٹھا جائے، نہ کھایا جائے، نہ پیا جائے، نہ اس کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ نوکری ہو سکتی ہے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے وہ دفنایا جا سکتا ہے، بس جان چھڑانے کے لیے کہیں بھی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ یہ اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے
3 طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنا ایک بہت بڑی برائی ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ زنا بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پہلا موقع اور مرحلہ تو یہی ہے انہیں سمجھایا جائے، توبہ کی طرف راغب کیا جائے۔ ایک مولانا ہی دعوت دے ضروری نہیں ہوتا، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب، اس کے جاننے والے وہ خوف خدا دلائیں، اور وہ جاننے والے بھی وہ طریقہ اپنائیں جو ایک دائی کا طریقہ ہوتا ہے کہ پیار سے، محبت سے انہیں راغب کریں۔ تان و تشنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، برائی کرنے والے کے منہ پر خوش آمدید کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کریں گے، اتنا گندا آدمی ہے، تو یوں آدمی ہے، تو وہ آدمی ہے۔ بھائی آپ اس کے منہ پر تو جب آپ ملتے ہیں خوش آمدید کرتے ہیں، آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اس کی اصلاح بھی کروں، اسے سمجھاؤں، اسے دین کی طرف بلاؤں۔ تو اگر پہلا موقع یہی ہے کہ اسے توبہ کی دعوت دی جائے، نہیں مانتا تو پھر ان سے دور رہا جائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا درست نہیں ہوگا۔ سود لینے والے کے متعلق یہ آیت مبارکہ کوڈ کی، غیر مسلموں کے جلسوں میں شرکت کرنا، ان کے مذہبی تقریبات میں شرکت کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ایک مسلمان سے کیسے روا ہو سکتا ہے؟ کوئی کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، ایسوں سے بھی دور رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایسے لوگوں پر بھی جو ہے وہ رد بیان کیا ان کا، اور ان سے بھی دور رہنے پر یہ آیت مبارکہ کوڈ کی، کفریہ کلمات بکنے والوں کے لیے، اولیاء کرام کی توہین، صحابہ کرام کی توہین جو کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہی ہے، توبہ کی دعوت دی جائے گی، اور نہیں مانیں گے تو ان سے دور رہا جائے گا۔ یہ ہے دل میں برائی کو برا جاننا۔ جب آپ دل میں برائی کو برا جان رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی دور رکھیں گے، ایک فاصلہ رکھیں گے، اور اس کی برائی کا بھی احساس آپ کے دل کے اندر رہے گا۔ اگر احساس ہی مر جاتا ہے تو پھر تو انسانیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ ظالم ظلم کرتا رہے، آپ کے دل میں کوئی ملال نہ ہو، ایک شخص جو ہے وہ قتل و قتال کرتا رہے، آپ کے دل میں کوئی ملال نہ ہو، ایک شخص بڑے ڈھٹائی کے ساتھ برائیوں میں مبتلا رہے، آپ کے دل میں کوئی ملال نہ ہو، ایسا احساس چلا جانا تو انسانیت کے خلاف ہے۔ اور انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار، انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ دین اسلام ہے۔ تو آج کی آیت مبارکہ کے تحت ہمیں یہ سیکھنے اور جاننے کو ملا کہ غیرت ایمانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جاننے کو ملا کہ جہاں برائی نظر آئے گی ہم برائی کو تو برا جانیں گے، لیکن جو برے لوگ ہیں ان پر دعوت پیش کریں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ افراد درست راستے پر نہیں آتے تو پھر ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آج کل چونکہ ویڈیو کا دور ہے، کتابیں تو اس سے کم ہوتی جا رہی ہیں، ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ ہم جنہیں برا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو ذرا دیکھنے گیا تھا، میں تو ذرا بات کرنے گیا تھا، دیکھوں یہ کیا کہتا ہے۔ مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ملحد آج کے دور میں پایا جاتا ہے، اس نے تو پوری ٹریننگ لے رکھی ہے، اس کو تو پوری فیڈنگ ہے، وہ تو منکر نبوت بھی مل جائیں گے آپ کو، ان کو پورا سکھایا گیا اس طریقے سے بات کرنی ہے، اور ایک عام بندہ اٹھ کے اس سے الجھنے چلا جاتا ہے۔ ارے جناب آپ کیوں الجھنے چلے گئے؟ آپ جب ڈاکٹر ہی نہیں ہیں تو مریض میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ یہ نعرہ مار کر جو آگے بڑھے ہیں یہ تو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو ایسے لوگوں کا بیان سننا، لیکچر سننا، کتابیں پڑھنا یا ان سے بحث کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے۔ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے وہ بات کرے گا، وہ کتاب پڑھ سکتا ہے، وہ جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ ایک عام آدمی کا یہ کام تھوڑی ہے۔ عام آدمی دل میں برا جانے گا، جہاں اسے زمانی طور پر، تحریری طور پر موقع ملتا ہے اس کو برا کہنے کا، صرف اس کا اتنا کام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قرآن پاک نے یہ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان اگر تمہیں بھلا دے، بہکا دے یاد آنے پر، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالم جو لوگ ہیں، اور ظالم کی تشریح بیان ہو چکی کہ کفار، مشرکین،
فجار، فساق، گمراہ جو لوگ ہیں، ان سب کے پاس نہ بیٹھا جائے اور ان سے دور رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، دینی حمیت عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔